بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائیو بہنوں، میں جس ٹاپک پر ڈسکس کروں گا آج وہ ہے کہ اگر کسی پر جادو ہو جاتا ہے یا عصیب کے معاملات ہیں تو ایسی حالت میں اس کا کیا علاج ہے، کیونکہ جو جادو ہے وہ تو برحق ہے، کیونکہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے آیات، جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ہاروت اور ماروت۔ یہ جو دو فرشتے ہیں یہ لوگوں کو یہ ایز آزمائش اللہ نے اتارے تھے، اور یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور پہلے انہیں یہ واضح کرتے تھے کہ جو جادو ہے اسے سیکھنا کرنا یہ کفری عمل ہے، پھر وہ اگلا چاہے تو سیکھ سکتا ہے چاہے نہ سیکھے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اس کا اعمال نامہ وہ اور اس کا اور اللہ کا معاملہ۔ تو سب سے پہلے تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ جادو برحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے دوسری جگہ ہمیں وہ تمام طریقے بھی بتا دیے ہیں جن سے ہم جادو وغیرہ، عصیب، جادو، جنات، ان تمام چیزوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک وہم ہے جو سوسائٹی میں جو لوگ زیادہ سپرسٹیشیس ہیں ان کا میں دور کروں۔ اب ذرا سا کو کچھ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہ جادو ہوا۔ آپ کسی دن اداس ہیں تو آپ اس کو اپنے سر پر یہ چیز کو طاری کر لیں بھی میرے پہ جادو ہوا ہے، یا اس قسم کے، یا کوئی خواب آ گیا آپ کو اس قسم کے، تو اس طرح اس قسم کی جو سپرسٹیشیس اور یہ جو تھاٹس ہیں ان سے آپ بچیں، خود پہ طاری نہ کریں۔ میرا پرسنل مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کو سب سے پہلے آپ کے جو مسائل آپ کو آ رہے ہیں جسمانی لحاظ سے یا ذہنی لحاظ سے، جو بھی آپ کو مسائل آ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اس کا کروائیں طبی معائنہ، ٹھیک ہے، آپ دم بھی ساتھ کروائیں لیکن سب سے پہلے اس کا طبی معائنہ بھی کرائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر قسم کے علاج کرائے، آپ کو پھر بھی آرام نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یعنی کہ یہ بات قریب ہے کہ آپ پہ کسی نے جادو کرایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ طبی ہی کوئی مسئلہ ہو جو ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہا، مگر قریب ہے، اگر آپ نے ہر قسم کا علاج کروایا ہے تو پھر بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا، تو قریب ہے کہ کسی نے آپ کا جادو کروایا ہو، کیونکہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ حسد سے بھری پڑی ہے۔ بہن بھائی اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے یا اس طرح کی ہے تو لوگ نہیں برداشت کرتے، حسد میں آ کر اس طرح کے عمل کروا دیتے ہیں۔ تو میں چلتا ہوں اس کے علاج کی طرف۔ پہلے تو میں نے یہ ایک چیز کلیئر کرنی تھی کہ اپنے ذہنوں میں اس چیز کو اپنے طاری نہیں کرنا کہ یار یہ ہو رہا ہے تو مجھے جادو ہے، یہ ہو رہا ہے تو مجھے جادو ہے، نہیں، آپ نے طاری نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا، ویسے بھی ایک انسانی نیچر ہے، آپ کی جس چیز کو اپنے اوپر جتنا طاری کریں گے نا وہ آپ کو اتنی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اب میں چلوں گا کہ اگر ٹھیک ہے ایک بندے نے سارے علاج کرائے ہیں اور اب قریب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جادو ہے، جادو کے اثرات بھی ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، تو خیر میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ اگر کسی پر جادو ہے تو وہ اس سے کیسے بچا جائے۔ میری جو ویڈیو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ والی، تو ٹھیک ہے۔ اگر اب اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں جادوئی، قریب ہے کہ آپ کو جادو ہے، حالانکہ آپ نے سارے طبی معائنے کرائے اور کوئی اس کا آپ کو سولوشن نہیں ملا، اچھا، سب سے پہلے ہر وقت آپ کی یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں، میرے بھائیوں، ہر وقت آپ
باوضو رہیں۔ دوسرا دیکھیں ایک بات یہ تو کلیئر ہے، جتنا بھی نفع و نقصان ہے ہر چیز کا، نفع و نقصان کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ کا رشتہ اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کو صبر ملے گا، اتنا ہی اللہ آپ کو صبر دے گا، اتنا ہی جلدی آپ کو شفا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کے جو فرائض ہیں، نمازیں، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، حج، اور اس کے لحاظ سے آپ کے جو یعنی کہ آپ کی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، آپ کی کمائی وہ حلال ہو، آپ نے نظر ثانی کرنی ہے اپنی زندگی کے معاملات میں کہ آپ کوئی گناہ کبیرہ میں تو ملوث نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ سے خصوصی توبہ کریں اور اس سے بچیں اور اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، تاکہ یہ اگر آپ کو بیماری لاحق ہو گئی ہے یا جادو اگر ہو گیا ہے آپ کو، تو اس سے آپ کو جو علاج ہے وہ زیادہ جلدی اس کا اثر ہو انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ نے ہر وقت رہنا ہے باوضو۔ سیکنڈلی آپ نے نمازوں کو پڑھنا ہے پابندی سے نمازوں کو پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں آپ کو نہیں آتے، آپ کتاب لے لیں، گوگل سے نکل آتے ہیں، آرام سے یوٹیوب سے نکل آتے ہیں۔ ہر بندے کو یعنی کہ ایک بندہ جاہل بھی ہے اسے بھی سارا کچھ چلانا آتا ہے، تو یہ چیزیں اب یہ کہاں مشکل ہے، اتنی سہولتیں ہیں ہمارے پاس۔ تو آپ یہ گوگل سے نکال سکتے ہیں، PDF وہ پوری آپ جو بک ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مجھے کہیں گے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ ہر نماز کے بعد کے سنت اذکار لازمی پکڑنے ہیں، لازمی، اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد صبح اور شام کے جتنے سنت اذکار ہیں وہ بھی آپ نے تسلسل سے روزانہ پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے جو سنت اذکار ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں، اور جو بھی روزمرہ کی جو ہوتی ہیں دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، مثال کے طور پر بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے باہر آنے کی، گھر سے باہر جانے کی، گھر داخل ہونے کی، مسجد کی طرف جانے کی، لباس چینج کرنے کی، کھانا کھانے کی، کھانا کھانے کے بعد کی۔ تو ان دعاؤں سے یہ بہت زیادہ امپیکٹ رکھتی ہیں یہ جو دعائیں ہیں، تو ان سے بہت 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 حد تک بچا جا سکتا ہے جادو اور اس طرح کے معاملات سے، شیاطین سے بچا جا سکتا ہے۔ اب رہی بات دم کی، تو جو ایکسپیرینس لوگ جن کو ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، جادو کی، آسیب کی یا جنات اگر آپ کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ تو جو ایکسپیرینس ہیں، جو ایکسپیرینسڈ بزرگ ہیں یا عالم دین ہو گئے یا امام مسجد ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی بندہ جو یعنی کہ اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے اور تقوی کے لحاظ سے بہت یعنی کہ اعلیٰ تقوی کا وہ قائل ہے، تو اس کا جو دم ہے وہ یقیناً زیادہ پر اثر ہوگا۔ دم کس کی چیز کا آپ کرنا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اب دم، اب پورا قرآن مجید شفا ہے، پورا قرآن مجید شفا ہے، مگر بعض آیات ایسی ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، ایکسپیرینس لوگوں نے ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں کہ یار یہ فلاں آیات ہیں یہ زیادہ افیکٹو ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں پر جن پر جادو ہوا یا آسیب ہے یا جن میں جنات داخل ہو گئے، اور کچھ صورتیں اور آیات ایسی ہیں جن کی فضیلت ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ وہ علاج کے لحاظ سے بڑی پر اثر ہے۔ تو شروع سے میں شروع کروں گا۔ دم کے لیے آپ کیا کیا یعنی کہ جو مین اپنا فوکس رکھیں، ان صورتوں اور آیات پر رکھیں۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی، آخری تینوں کل، یہ جو ان کی کثرت سے آپ نے روز تسلسل سے اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر آپ پر اثرات ہیں آپ اپنے اوپر کریں، دوسرے پر ہیں، کسی دوسرے فیملی ممبر پر ہیں اس پر یہ دم کریں، 3 مرتبہ کریں، اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے جتنا آپ پڑھ سکیں۔ نہیں پڑھا جا رہا تو اس کا ایک خوبصورت سلوشن یہ بھی ہے کہ آپ موبائل یوٹیوب پہ لگا لیں،
وہ لگا کے رکھتے ہیں اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ کافی لوگ ہیں ان کا اسٹیمنا نہیں ہوتا، وہ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے پوری، تو آپ لگا لیں اپنے گھر میں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ سے زیادہ یعنی کہ بھاری ویپن یعنی کہ اگینسٹ شیطان مجھے نہیں لگتا کوئی۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں بھی ہیں، خیر وہ میں اس کے لیے ایک علیحدہ ویڈیو بناؤں گا، وہ کون سی ہیں جو سنت سے جو ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو میں نے اب آیات بتائی ہیں ان کا اپنے خاص دم کرنا ہے، جس پر اثرات ہیں آپ پر ہے، آپ خود پر کریں، کسی اور پر ہے خود پر کریں۔ اگر کوئی بندہ زیادہ تقوی والا ہے تو اس کے دم میں بھی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہاں ایک بات بھائیوں آپ کو بتا دوں، پیروں کے پاس، نجومیوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، ان کے پاس ہرگز نہ جائیں، نہ تعویذ وغیرہ لٹکائیں، نہ پہنیں۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے تو ہم کیوں جائیں ان کے پاس؟ دیکھیں 99% یہ جو پیر بیٹھے ہیں یا علاج کرنے بیٹھے ہیں یہ صرف کمائی کر رہے ہیں، صرف اور صرف کمائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں علاج بھی یعنی کہ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر اوقات آرام بھی آ جاتا ہے، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس جانا نہ صرف پیسوں کا ضیاع ہے بلکہ آپ کے عقیدے کے لحاظ سے بھی یعنی کہ یہ ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ آپ پر اگر کسی نے جادو کروائے اور آپ ایک نجومی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ میرا یہ جادو میرے پہ کس نے کروایا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بتاتا ہے آپ کو، جو کہ 99% جھوٹ ہوتا ہے، اور جو 1% جو ان کا تکا لگ بھی جاتا ہے وہ تھرو شیاطین پتہ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان پیروں کے پاس نہ جائیں۔ ہاں جو پیر ہے وہ آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ یار یہ میرے پہ جادو کس نے کروایا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے، اور اگر آپ اس کی تصدیق کر دیں، اس کی بہت وعید ہے قرآن، یہ کفری عمل ہے، کفری عمل ہے یہ والا، کہ آپ کسی جادوگر کے پاس جائیں، آپ اس سے پوچھیں مجھے جادو کس نے کروایا ہے اور اس کی تصدیق کر دیں، یہ کفری عمل ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو علم غیب ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، اور اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے عطا کر سکتا ہے، مگر ہمارا فرسٹ آف آل عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ایک چیز ہے، یہ جو پیروں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے یعنی کہ پتہ کرتے ہیں جی ہم پہ جادو کس نے کروایا ہے، یہ لازمی سے بچیں میرے بھائیو، لازمی بچیں۔ جب اتنے آسان جو سلوشن ہمارے پاس موجود ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی تلاوت، کیوں آپ یہ شارٹ کٹس استعمال کریں؟ آپ اپنے پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے عقیدے کو بھی داؤ پہ لگا۔ تو میرے بھائیوں کسی کو بات بری لگے، کیونکہ میں نے پیروں کی بات کی، تو ہماری جو ہے بھائیوں کی یعنی کہ ایک جماعت ہے جو مطلب ان کو ٹھیک سمجھتی ہے، ان پیروں وغیرہ کو، تو میرا اگر ان کو اچھا نہ لگے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، مگر حق بات کہنا اور پھیلانا یہ تو ہر مسلمان پر جو ہے یہ فرض ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی میرے سے اختلاف ہے تو لازمی کریں، محبت سے اختلاف کریں۔ اگر کوئی غلطی آپ میرے میں ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ اکثر بیٹھے ہیں لوگ ادھر جو غلطیاں ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کی کوئی غلطی پکڑیں اور بتائیں جی اس کو تو یہ بھی نہیں آتا، اس کو تو وہ بھی نہیں آتا، یہ تو غلط باتیں کرتا ہے۔ تو اختلاف کرنا ہے لازمی کریں، مگر عزت سے کریں اور خوبصورتی سے کریں۔ اختلاف کرنے کی بھی ایک یعنی کہ نا ایک وہ تمیز ہوتی ہے اختلاف کرنے کی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو دم وغیرہ یہ جتنے بھی بتائے ہیں، جو صورت بتائی ہے، جو آیات بتائی ہیں، اب جیسے منزل ہے، ایک وہ میرے ذہن میں آئی الحمدللہ، منزل۔ اب منزل میں جو آیات ہیں وہ یعنی کہ وہ جیسا میں نے آپ کو کہا تھا ایکسپیرینسڈ آیات، جن کے بارے میں یہ ایکسپیرینس کیا گیا کہ شیطان اور ایسے لوگ جن پر یہ اثرات واضح ہو جاتے ہیں ان پر زیادہ افیکٹو ہیں، تو وہ بھی پڑھیں، اس پہ بھی دم کریں خود پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ نے تسلسل سے کرنا ہے، اگر جادو برحق ہے تو اس کا علاج بھی برحق ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ جو میں نے آپ کو کام کہے ہیں، باوضو رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جتنے بھی مسنون اذکار ہیں نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، صبح اور شام کے روزمرہ کی دعائیں، سورہ بقرہ کی گھر میں تلاوت، سورہ فاتحہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی، آیت کرسی ہو
یہ آخری 3 کل ہو گئے، ان کو خود پر بھی دام کریں یا جس پر اثر ہم پر بھی دام کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتری کی صورت پیدا کرے گا۔ اور پیروں کے پاس مت جائیں، اگر آپ نے کسی سے دام بھی کروانا ہے تو کسی ایک ایسے عالم کے پاس جائیں یا مولوی کے پاس جائیں جو یعنی کہ آپ سے پیسے نہ لیتا ہو، کیونکہ جو پیسے لیتا ہوگا نا وہ یقیناً یعنی کہ کوئی نہ کوئی معاملہ اس میں ہے، ٹھیک ہے، آج کے دور میں۔ تو یہ ہے کہ سب سے میں آپ کو پہلی پرائرٹی تو یہ کہتا ہوں کہ آپ خود اپنے اوپر دام کریں، کیونکہ ادھر دھوکے بازی اور فریب یہ تو ہمارے ملک میں عام ہو چکا ہے۔ تو یہ جتنے بھی میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ میرا ایکسپیرینس بھی تھا اور تحقیق بھی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو مطلب جن پر یہ جادو کے ساتھ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور یہ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں اللہ انہیں توفیق اور ہدایت دے۔ یہ کفری عمل ہے اور یہ آخرت کے لحاظ سے بڑی وعیدیں ہیں ان کی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات سننے سمجھنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو، کسی جماعت کا بندہ کسی کو بری لگی ہو تو آپ سے معذرت ہے، اگر آپ کو بری لگی ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو حق بات ہے وہ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ عوام تک پہنچانی ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔